السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ اللہب کی مختصر سی تفسیر کریں گے۔ اس سے پہلے ہم اس کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ کر چکے ہیں۔ چلیں تفسیر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے ابو لہب کے بارے میں کہ وہ کون تھا۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے 10 بھائی تھے جو عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ ان میں ایک شخص ابو لہب بھی تھا، اس کا نام عبد العزیٰ تھا، تو اس نسبت سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہوئے۔ ابو لہب جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اظہار فرمایا تو قریش مکہ میں سے جن لوگوں نے بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر کمر باندھی ان میں ابو لہب بھی تھا۔ وہ بہت زیادہ مخالفت کرتا تھا اور اس کی بیوی بھی آپ کی مخالفت میں بہت زیادہ آگے بڑھی ہوئی تھی۔ سورۃ الشعراء کی آیت کریمہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پر تشریف لے گئے اور قریش کے قبیلوں کا نام لے کر پکارتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر قریش جمع ہو گئے اور انہوں نے اتنا اہتمام کیا کہ جو شخص خود نہیں آ سکتا تھا اس نے اپنی جگہ کسی دوسرے شخص کو بھیج دیا جو وہاں حاضر ہو کر بات سن لے۔ حاضر ہونے والوں میں ابو لہب بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ یہاں قریب ہی وادی میں گھوڑا سوار دشمن ٹھہرے ہوئے ہیں جو تم پر غارت گری کرنے والے کا حملے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ سب نے کہا ہاں، ہم تصدیق کریں گے۔ ہم آپ کے بارے میں یہی جانتے ہیں کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر سب کو موت کے بعد کے لیے فکر مند ہونے کی دعوت دی اور فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اور فرمایا کہ اپنی جانوں کو خرید لو، یعنی ایسے اعمال اختیار کرو جن کی وجہ سے دوزخ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے چھڑانے کے بارے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھ سے جو چاہے میرے مال میں سے طلب کر لے، میں تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں چھڑا سکتا۔ اور آپ نے تمام حاضرین کو خطاب کرتے ہوئے یوں بھی فرمایا ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میں تمہیں پہلے سے عذاب شدید سے ڈرا رہا ہوں۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو سخت عذاب میں مبتلا ہوگے۔ یہ سن کر ابو لہب بول پڑا اور اس نے کہا ہمیشہ کے لیے تیرے لیے ہلاکت ہو، تو نے اس بات کے لیے ہمیں جمع کیا ہے۔ اس بات پر سورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب جس کا نام عبد العزیٰ تھا، اس کا چہرہ سرخ تھا، اس کے گال جو تھے وہ چمک رہے ہوتے تھے، اس لیے ابو لہب کے نام سے مشہور تھا۔ لہب کہتے ہیں آگ کو۔ خوبصورتی کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی اس کا لقب مشہور تھا۔ جب اس نے آپ کے خطاب کے جواب میں گستاخی والے الفاظ زبان سے نکالے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دنیا اور آخرت میں رسوائیت اور تکلیف اور عذاب کی خبر دی، یہ جو فرمایا کہ ابو لہب کے ہاتھ ہلاک ہوں،
اور وہ خود بھی ہلاک ہو۔ اس میں ہاتھوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ بعض روایات میں ہے کہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے ہاتھوں سے پتھر پھینکا تھا، جس سے آپ کے پاؤں مبارک کی ایڑی خون آلود ہو گئی تھی، لہذا اس کے ہاتھوں کی ہلاکت کا خصوصی طور پر تذکرہ فرمایا۔ ترجمے میں جو لکھا گیا ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے، یہ اردو کے محاورے میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلاں کے ہاتھ ٹوٹیں، یعنی پوری طرح ہلاک ہو، برباد ہو۔ ابو لہب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو خبر دی کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو، اور یہ کہ جلنے والی آگ میں داخل ہوگا، اس میں پہلی بات کا مظاہرہ دنیا ہی میں ہو گیا تھا، اور اس طرح سے کہ اس کے جسم میں بہت سے خطرناک قسم کی چیچک نکل آئی، جس کی وجہ سے لوگ اس سے گھن کرنے لگے اور اپنے عقیدے کی وجہ سے اس کے پاس جانے سے ڈرنے لگے کہ کہیں یہ مرض ہمیں نہ لگ جائے، لہٰذا اپنے اور پرائے اس سے دور ہو گئے۔ ایک علیحدہ گھر میں ڈال دیا گیا اور وہ بے بسی کی حالت میں مر گیا۔ 3 روز تک اس کی لاش یوں ہی پڑی رہی۔ جب سڑنے لگی تو لوگوں نے اس کے بیٹوں کو آر دلائی کہ دیکھو تمہارا باپ کس حال میں پڑا ہے۔ اس پر انہوں نے ایک شخص کی مدد سے اسے ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور اس کے بعد اس کو برابر پتھر مارتے رہے، یہاں تک کہ وہ ان میں دب گیا۔ کچھ روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک لکڑی سے گڑھے میں ڈال دیا، پھر اس پر پتھر برسا دیے گئے۔ مکہ معظمہ میں ایک پہاڑ ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ ابو لہب کو اسی پر ڈال دیا گیا تھا، اور یہ پہاڑ جبل ابو لہب کے نام سے معروف ہے۔ دوسری آیت ہے ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب کو اس کے مال نے اور جو کچھ اس نے کمایا اس نے کچھ فائدہ نہیں دیا۔ ابو لہب جو تھا وہ کثیر المال تھا، مال بہت زیادہ تھا اس کے پاس، تجارت کے منافع سے مالا مال تھا، اور اولاد بھی اس کی خاصی تعداد میں تھی۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ ما کسبہ سے اولاد مراد ہے، لہٰذا آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ ابو لہب کو اس کے مال نے اور اس کی اولاد نے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچایا۔ دنیا میں بھی بدحالی کے ساتھ مرا اور آخرت میں تو دوزخ ہی میں جانا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو ایمان کی دعوت دی اور یہ فرمایا کہ اپنی جانوں کو دوزخ سے چھڑا لو، اس پر ابو لہب نے کہا کہ اگر وہ بات صحیح ہے جو میرا بھتیجا بتا رہا ہے کہ ایمان نہ لائے تو عذاب میں مبتلا ہوں گے، تو میں اپنے جان کے بدلے میں اپنا مال بھی دے دوں گا اور اولاد دے کر اپنی جان چھڑا دوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب نازل فرمائی۔ تیسری آیت ہے سیصلی نارا ذات لہب۔ ان قریب وہ شعلے والی آگ میں داخل ہوں گے۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی۔ اس کی بیوی ام جمیل جو ابو سفیان کی بہن تھی، اپنی شوہر کی طرح یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سخت دشمن تھی۔ میاں بیوی دونوں کو آگ میں داخل ہونے کی خبر دنیا میں ہی دے دی گئی۔ یوں تو سبھی کافر دوزخ میں داخل ہوں گے، لیکن ان دونوں کا خصوصی نام لے کر آگ کی خبر سنا دی گئی، جو مزید مذمت اور قباحت کا باعث بن گئی۔ رہتی دنیا تک یہ صورت پڑھی جاتی رہے گی اور قارئین کی زبان سے نکلتا رہے گا کہ دونوں دوزخ میں داخل ہوں گے۔ حمالۃ الحطب، کہ وہ لکڑیاں اٹھائے پھرتی تھی، اور اس کی ایک یہ حرکت بھی تھی کہ کانٹے دار لکڑیاں جمع کر کے اٹھائے پھرتی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈال دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پر آسانی سے گزر جاتے تھے، لیکن اس عورت کی بدبختی کا مظاہرہ ہوتا رہتا تھا۔ بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حمالۃ الحطب میں اس کی کنجوسی کا بیان کیا گیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ دستی کا طعنہ دیا، اس کے مقابلے میں اس عورت کی کنجوسی ظاہر کی گئی کہ پیسے والی ہوتے ہوئے بھی اپنے اوپر لکڑیاں باندھا کرتی تھی، اٹھا کر لایا کرتی تھی۔ فی جیدہا حبل من مسد،
اس کے گلے میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس کے گلے میں ایک قیمتی ہار ہوا کرتا تھا، ابو لہب کی بیوی کے گلے میں، اور وہ کہتی تھی کہ میں اس ہار کی قیمت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں خرچ کر دوں گی۔ اس کی وجہ سے دوزخ میں شعلے والی آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کے گلے میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ ترجمہ ایک دفعہ پھر سے کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا۔ سیصلی نارا ذات لہب۔ ان قریب وہ شعلے والی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد۔ اس کے گلے میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔